بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، ہم نے گزشتہ کل ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ عورت، لڑکی بالغہ، شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ آج ہم تھوڑا اس مسئلے کو مزید طوالت دیں گے، مزید آگے بڑھائیں گے۔ آگے بڑھانا کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح لڑکے پر ایک دور کے اندر نکاح فرض ہو جاتا ہے تو اسے اپنا نکاح کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی سرپرست کو اولاد کا نکاح کرانا پڑتا ہے، ایک وقت کے اندر ضروری ہو جاتا ہے اس پر۔ بالکل اسی طرح لڑکی پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس پر بھی یہی احکام نازل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جس طرح سرپرست کو اختیار ہے، لڑکے کو اختیار ہے، ویسے لڑکی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا یہ فرض جو ہے خوب استعمال کرے۔ اگر باپ اس کی شادی نہیں کرا رہا، بھائی اس کی شادی نہیں کرا رہے، تو اس پر پھر فرض بنتا ہے کہ وہ گناہ سے رکنے کے لیے اپنے کفر کو سلامت رکھتے ہوئے نکاح کر دے۔ کسی کو بھی روکنے کی جرت نہیں ہے، جسارت کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شرع نے اسے یہ حق سونپا ہے۔ جس طرح لڑکے پر نکاح فرض تھا، اسے ہاتھ پاؤں مار کے اپنا نکاح کرنا تھا، ویسے ہی لڑکی بھی ایسا ہی کرے گی۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی امتیاز نہیں ہے، شرع شریف کے اندر کوئی ثابت کر کے دکھائے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ لڑکی اپنا یہ فرض جو اس پر طاری ہو چکا ہو استعمال کر سکتی ہے، کفر کو سلامت رکھتے ہوئے۔ لیکن ہمارے ہاں اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں شریعت اپنے آبا و اجداد کی ہے، پیارے محمد کی شریعت تو ہے نہیں، جو باپ دادا کی رسم ہے وہی چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو غیر شرعی جانوری کیفیت ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر طاری ہے۔ حالانکہ اگر ہم حکمت کو دیکھیں یا پھر شرع کو دیکھیں، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عورت کے اندر بنسبت مرد کے زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ حکمت تو یہ کہتی ہے کہ مرد کے اندر 1% ہوتی ہے، عورت کے اندر 9% شہوت کے حصے میرے رب نے رکھے ہیں۔ 9%۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب ذرا اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں، غور کریں، تھوڑا تفکر کریں، تھوڑا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ حالت کیا ہے۔ ہمارا 7 سے 8 سال سے لے کر بچہ بری سے پر اترتا ہے، وہ پھر 70 سال تک چلتا ہے۔ جس کے اندر 1% شہوت ہے وہ 8 سال سے بری کرنا شروع ہوتا ہے، 70 سال تک کرتا ہے۔ وہ درمیان میں حاجی بھی بن جاتا ہے، قاضی بھی بن جاتا ہے، پنچایتی بھی بن جاتا ہے، گناہ نہیں چھوٹتے۔ جب وہ مرتا ہے تو اس کے وہی افعال بد اس کے مرنے کے بعد دوسری نسل کے لیے رواج کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، رسم بن جاتی ہے، دلیل بن جاتی ہے دوسری نسل کے لیے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کے دور کے اندر ایک ہی حویلی تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، کیونکہ محبت ہی محبت تھی، سارے اکٹھے لیٹے رہتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج کل فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے، پھر اس طرح کی دلیلیں آ جاتی ہیں۔ ارے ظالمو، 10 سال پہلے، 10,000 سال پہلے قبیل کو پتا تھا برائی کیا ہے؟ تمہارے باپ داداؤں کو نہیں پتا برائی کا کہ برائی کیا ہوتی ہے؟ اسے پتا تھا 10,000 سال پہلے، وہ بہن کو لے کر بھاگ گیا۔ آج 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 100 سال پہلے انہیں کچھ پتا نہیں، سارا کچھ پتا ہے۔ صرف وہ اپنے آبا کا پالن کرتے ہیں اور آج ہم اپنے آبا کا پالن کر رہے ہیں۔ شرع جہاں جاتی ہے جائے بھاڑ میں، ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے۔ پھر اس طرح کی جو یہ چیزیں ہیں وہ دلیل بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی دلیل بن چکی ہے کہ عورت، لڑکی، ہم تو بڑے غیرت مند ہیں، ہم تو بڑے شرع شریف والے ہیں۔ کوئی غیرت نہیں ہے تمہاری شرعی غیرت، یہ تمہاری جو پرہیزگاری ہے نا، یہ کتے والی پرہیزگاری ہے۔ وہ میں کبھی بعد میں بتاؤں گا کتے والی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے۔ یہ جو تقوی ہے نا، یہ کتے والا تقوی ہے، تقوی کا حیضہ پڑ چکا ہے تمہیں۔ ہم جو کچھ کریں کرتے پھریں، لیکن لڑکی کچھ نہ کرے۔ 10 سال سے بچہ بری کرنا شروع ہوتا ہے، جب وہ 20 سال کو پہنچتا ہے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جو غیرت مند بن جاتا ہے۔ ارے تو اپنے آپ کو تو دیکھ، ظالم، باپ بھی ساتھ میں شریک، بھائی بھی ساتھ میں شریک، سارے ساتھ شریک ہوتے ہیں برائی کے اندر۔ ٹی ویاں بھی ہم خود لگواتے ہیں،
ہاں جی، سینما پر بھی خود لے جاتے ہیں، تفریح گاہوں میں بھی خود لے جاتے ہیں، بے پردگی بھی ہم خود کرواتے ہیں، شادیوں میں ہم خود نچواتے ہیں، کلخانیوں پر اگر وہ بے پردہ ہو کر سے وہ زینت کر کے جائیں تو ہم خود ہی اجازت دیتے ہیں، بعد میں پھر ہم غیرت مند بن جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی غیرت پر جو شرع شریف سے ٹکرائے، لعنت ہے ایسے تقوی پر جو محبوب علیہ السلام کے تقوی سے ٹکرائے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں، جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے ویسے عورت کو حق حاصل ہے، جس طرح مرد پر فرض ہے ویسے عورت پر فرض ہے۔ اگر باپ اس کی شادی نہ کرائے، بھائی اس کا ساتھ نہ دیں، اور وہ جوان ہو چکی ہے، اس کے اندر ایک ہجان پیدا ہو چکا، وہ روزے بھی رکھ رہی ہو محبوب علیہ السلام کے فرامین کے مطابق، پھر بھی اس کی شہوت کنٹرول نہ ہو رہی ہو، دن بدن ان کنٹرول ہوتی جا رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا حق استعمال کرے، کفر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا نکاح کر دے۔ اگر یہ ظالم پیچھے لگیں گے، کوئی کاروائی کریں گے، تو یہ خود جہنم کے مستحق ہوں گے، نہ کہ لڑکی، کیونکہ اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ جہیز کے لیے آپ نے 30 سال لڑکی کو بیٹھائے رکھا، خود 8 سال سے بری کرنا شروع کی، شہوت کم تھی، جس کے اندر شہوت زیادہ 30 سال تک بیٹھائے رکھا، جہیز کی خاطر یا اچھے گھرانے کی خاطر، یا پھر اپنے آباء و اجداد کے روایات کے پالن کی وجہ سے کہ وہ کیونکہ 30 سال سے پہلے شادی نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی باطل وجوہات سے بچائے، ایسے باطل افعال سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع شریف کو سمجھنے پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ یہاں تو پھر خرابی لازم آ جائے گی، اس گفتگو سے تو معاشرہ خراب ہوگا، پہلے کون سا اچھا معاشرہ بھائی؟ پہلے آپ نے سارا معاشرہ خراب کر رکھا ہے۔ آپ یہ جو عرف کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کا عرف کس طرف ہے؟ اچھائی کی طرف ہے آپ کا عرف؟ آپ کا عرف ہے برائی کی طرف۔ ہم اس عرف کو اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم اس برے عرف کو نکاح کی صورت کے اندر اچھا کرنا چاہتے ہیں، نکاح عام ہو، اچھائی عام ہو، کیونکہ عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں کچھ قدم اٹھاؤں گی تو مجھے برا سمجھا جائے گا، اس وجہ سے وہ بدی کرتی رہتی ہے چھپ چھپا کے، لیکن وہ نکاح والحق استعمال نہیں کرتی، کیا کہیں گے؟ تو ہم تمہارے برے عرف کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اچھی طرف ڈھالنا چاہتے ہیں، اگر تمہیں سمجھ ہو تو۔ باقی رہا یہ کہ عرف 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 ہر معاملے کے اندر تم نے اپنے آباء و اجداد کی روایات کا پالن کیا، اسے عرف قرار دیا، شرع کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو عرف وہاں پر کام آتا ہے جہاں نص نہ ہو، جہاں نص محمدی آ جائے، نص خدا بندی آ جائے، وہاں نص اپنے ہمارے عرف کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نص خدا